الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمد للہ صراط مستقیم کورس 31واں سبق ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ اور سود کا تقابل، دونوں کا مقابلہ۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ سورۃ الروم کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جو تم سود دو گے لوگوں کے مال بڑھیں گے، یعنی اضافہ ہوگا، تو یہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا، اور تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو یہی لوگ ہیں اپنا مال اور اجر بڑھانے والے ہیں۔ حدیث شریف، زکوٰۃ نہ دینے پر وعید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا ہو پھر بھی وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے لیے اس کے مال کو گنجے سام کی شکل دی جائے گی، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس شخص کے گلے کا طوق بن جائے گا، پھر اس کے دونوں بھانچوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو زکوٰۃ مال دیا ہو اپنے مال کے حقوق ادا کریں، جس پر زکوٰۃ واجب ہے اپنی واجب زکوٰۃ کو ادا کریں۔ عقائد، خروج دجال، دجال کا نکلنا، قیامت کی علامت کبریٰ، بڑی علامتوں میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے، جو احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ دجال دجل سے مشتق ہے، نکلا ہوا، جس کے معنی لغت میں بڑے جھوٹ، مکر اور فریب اور حق و باطل کو غلط ملت کرنے کے۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر جھوٹے اور مکار کو دجال کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں جس دجال موعود کے خروج کی خبر دی گئی وہ ایک خاص کافر شخص کا نام ہے جو قوم یہود سے ہوگا اور مسیح لقب ہوگا۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور مسیح کا مطلب ہوا جس کی آنکھ ہاتھ پھیر کر صاف اور ہموار کی کر دی گئی ہو۔ یہ ایک آنکھ میں انگور کے دانے کے برابر ناخن ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ دجال کی علامت ہیں اس کی شکل و صورت اور شباہت کے۔ سب سے پہلے اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر اصفہان آئے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے۔ بعد ازاں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلائے گا۔ پھر حق تعالیٰ شانہ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے، لیکن آخر میں وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا، اور پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا لیکن اس کے قتل پر ہرگز قادر نہ ہوگا، تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا یہ شخص دعوی خدائی میں بالکل جھوٹا ہے۔ اول تو اس کا کانا ہونا ہی اس کے خدا نہ ہونے کی نہایت روشن اور بین دلیل ہے۔ دوم یہ کہ اس کے آنکھ کے درمیان کاف فارہ لکھا ہوا ہوگا۔ سوم یہ کہ قتل کرنا ایسا فعل ہے جو بشر کے انسان کے قدرت میں داخل ہے۔ جب اس میں ابھی قدرت باقی نہ رہی کہ دوبارہ قتل کر سکے تو خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو چند روز اس کے ہاتھ سے احیاء موتا، مردوں کا زندہ ہونے کا ظہور ہوتا رہا، فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل تھا جو اس کے ہاتھ سے محض استدراج، ابتلا اور امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر کرایا گیا تھا۔ اچھا، خروج دجال کب ہوگا؟ دجال کب نکلے گا؟ امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد نصارہ سے جہاد و قتل کریں گے، یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام واپس جائیں گے اور شہر دمشق میں مقیم ہوں گے اور مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ دجال ماں اپنے لشکر کے زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، مگر مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہوگا۔ بالآخر پھرا کر شام واپس آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے شرقی مینارے پر 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے۔
اور اس لعین اور مکار دجال کو قتل کریں گے، جیسا آئندہ علامات کے بارے میں آ رہا ہے۔ تو علامت کبریٰ، قیامت کی بڑی علامتوں میں سے پہلی علامت تو حضرت امام مہدی ہیں، دوسری علامت دجال ہے، اس کے بارے میں اس کا ذکر آیا۔ یہ تو علامت کبریٰ ہیں۔ تو اس پر ایمان اور عقیدہ رکھنا ہر مسلمان ایمان والے کو ضروری ہے۔ صحیح متواتر اور احادیث میں سارے باتیں واضح طور پر بیان کی جا چکی ہیں۔ مسائل و احکام زکوٰۃ کے لیے نصاب 7.5 تولے جو تقریباً 90 گرام سونا یا 52 تولے چاندی تقریباً 630 گرام چاندی یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا ہونا، یا اتنی رقم کے برابر مال تجارت کا مالک ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرائط: آدمی کا مسلمان ہونا، نمبر 2 زکوٰۃ دینے والے کا آزاد ہونا، نمبر 3 صاحب عقل ہونا، نمبر 4 بالغ ہونا، نمبر 5 مسئلے کا پتہ ہونا کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نمبر 6 نصاب کا مالک ہونا، نمبر 7 مال کا بڑھنے والا ہونا، نمبر 8 اس مال پر ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہونا، نمبر 9 مال کا قرض سے فارغ ہونا۔ مسنون دعا: بارش مانگنے کی دعا۔ اللہم اغثنا، مسلم شریف کی روایت ہے، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں بارش نازل فرما۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں پڑھی گئی ہیں اللہ سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔